www.tawheedkhalis tawheedekhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کے مجالس القرآن کے دروس جاری تھے. آج 27ویں مجلس ہم پڑھیں گے، جس میں سورۃ الحدید کے شروع سے لے کر سورۃ التغابن کے آخر تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر میں شیخ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہوگا ان آیات سے، اس ذکر حکیم میں سے، قرآن کریم میں سے وہ آیات جو ہم پر تلاوت کی گئیں: سورۃ الحدید، المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، والمنافقون اور التغابن. ان صورتوں کی جو تلاوت کی گئی، اور یہ عظیم صورتیں ہیں جن میں جو مشتمل ہیں عقائد پر، مناہج پر، اخلاق پر. ایسے عقائد، مناہج، اخلاق پر کہ ایک مومن کو چاہیے کہ ساری زندگی ان پر چلتا رہے اور اپنے جبروں کے ساتھ انہیں مضبوطی سے پکڑ لیں ان عقائد کو. جیسا کہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کے علو، اس کے بلند ہونے کا اثبات ہے، اسی طرح یہ کہ وہ اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور پھر اپنے عرش پہ مستوی ہوا، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اور وہ ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ اور اطلاع کے ساتھ سبحانہ وتعالی. آگے شیخ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا پاکیزہ مرتبہ. انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف اور ثنا فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ان میں بھی باہمی یعنی آپس میں تفاوت ہے، درجات میں فضیلت کے اعتبار سے کم زیادہ ہیں. چنانچہ جو اسلام لانے میں جنہوں نے سبقت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق خرچ کرنا اور جہاد کرنے میں جو سبقت لے گئے، وہ ان سے زیادہ افضل ہیں جو ان کے بعد ہیں. سورۃ الحدید میں فرمانے والی تعالیٰ ہے: لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان کے درجے زیادہ اعلیٰ اور بلند اور بڑے ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہاں پر وضاحت فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مکان اور مرتبے کی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اچھائی کا، جو کہ جنت ہے. یعنی یہ سب کے سب جنت میں ہیں رضوان اللہ علیہم. تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کی قدر کریں، اس چیز کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم سے ممتاز رکھا ہے، اور یہ فضیلت اور امتیاز عطا فرمایا ہے اس طور پہ کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جو کہ تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں.
آپ کی مدد و نصرت کی، عزت و توقیر کی، تائید کی، اور اپنا جان مال و ہر چیز آپ کے ساتھ مل کر جہاد میں لٹا دیا آپ کی اور اس دین کی نصرت میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری اور مسلم میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر دے پھر بھی وہ ان کے ایک مد یا اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ فرماتے ہیں یعنی ایک صحابی ایک مد کھانے کا ایک مٹھی خرچ کرے، چاہے اناج ہو یا کوئی دانے ہوں وغیرہ، اور آپ جو ہیں بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں پھر بھی آپ ان کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے، تو وہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین، انبیاء کرام کے بعد اس امت میں سب سے بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی بہت ساری آیات میں اور بہت ساری صورتوں میں، رضوان اللہ علیہم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی سورۃ الحشر میں بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مال فی جو ہوتا ہے اس کا ذکر کیا، اس کے مصارف ذکر کیے، تو اس کے بعد فرمایا یہ مال کن کے لیے ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان فقراء مہاجرین کے لیے کہ جنہیں ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضا چاہتے ہوئے یہ سب کر گزرے اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرنے کے لیے، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو یہ مہاجرین ہیں اور ان کے فقراء ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے کون ہیں؟ وہ انصار ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا آگے والی آیت میں، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے اس گھر مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی تھی، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کے بارے میں جو انہیں عطا کی گئی، جو انہیں دی گئی، بلکہ وہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ کتنے ہی خود ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بات یہ ہے کہ جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر جو ان کی پیروی کرنے والے التابعون ہیں، یعنی جنہوں نے بطور احسن اچھے طریقے سے ان کی اتباع اور پیروی کی، ان کے بارے میں فرمایا آگے والی آیت میں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اس میں سبقت حاصل کی، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کسی قسم کی کدورت اور رنجش نہ رکھنا جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے۔ اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف اور رحیم ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وضاحت فرمائی مہاجرین کی فضیلت اور ساتھ ہی انصار کی بھی فضیلت ذکر فرمائی رضوان اللہ علیہم، اور یہ کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، ان کے عزت اور اکرام کیا، ان کو ان کی جو لائق منزل ہے اس پر رکھا، اپنا آدھا مال تک انہیں دے دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کو کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں
تو وہ خود کہتے کہ نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور آپ ہمارے بھائیوں کو بھی اس میں شریک کریں رضوان اللہ علیہم۔ اسی لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے انصار قرار دیا، مددگار قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ امتیاز ذکر کیا اس صفت کے ساتھ، اگرچہ مہاجرین ان سے افضل ہیں۔ آگے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں الولا والبراء، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی توحید، نبی کی سنت اور سلفی عقیدہ منہج کے لیے الولا والبراء یعنی دوستی اور دشمنی، یہ عقیدہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے منافقین کی صفات اس صورت میں، ان صورتوں میں ذکر فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات میں منافقین کی صفات ذکر ہوئی ہیں، خصوصاً پوری صورت ان کے بارے میں المنافقون اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافقین آئے۔ اسی طرح ان کا ذکر سورۃ البقرہ میں گزرا، سورۃ آل عمران میں، اور یہ المنافقین میں سورۃ التوبہ میں اس سے پہلے، اور اس کے علاوہ بھی ذکر ہیں۔ چنانچہ سورۃ المجادلہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ فرمانے باری تعالی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو ان سے دوستیاں کرتے ہیں، اس قوم سے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بلا شبہ کتنا ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور آخر تک جو آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مذمت ذکر کی ہے، اور یہ بیان فرمایا کہ یہ حزب الشیطان ہے، شیطان کا گروہ، اس کی جماعت ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جو شیطان کا حزب ہے، اس کا گروہ ہے، وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرمائی کہ جو مومنین کا گروہ ہے وہ حزب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اور یہی لوگ منصور، نصرت یافتہ، کامیاب ہونے والے ہیں اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ۔ دنیا میں یہ منصور رہتے ہیں حجت سے، برہان سے، دلائل سے، اور کبھی کبھار سیف و سنان سے بھی، یعنی تلوار کے ذریعے بھی، جیسا کہ یہ حاصل ہوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان کے بعد ہے، کہ انہیں غلبہ حاصل ہوا اور بلندی حاصل ہوئی اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حزب تھے، اللہ تعالیٰ کے گروہ اور جماعت تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بلا شبہ جو سچے مومنین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہرگز بھی دوستی نہیں رکھتے، دلی محبت نہیں رکھتے۔ سورۃ المجادلہ کے آخر میں فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہوں اور ساتھ میں ان لوگوں سے محبت رکھے جو مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادے ہوں، ان کی اولاد بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی بند ہو، یا ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا اور اپنی جانب سے روح کے ساتھ ان کی تائید و مدد فرمائی، قوت بخشی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں داخل فرمائے گا
ان باغات میں، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں روا دواں ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہی لوگ حزب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا گروہ، اس کی جماعت ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو کہ بلا شبہ یقیناً حزب اللہ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو بھی ان صفات سے متصف ہوگا، یعنی جو کافروں کی اور مخالفین کی صفات یہاں ذکر ہوئی ہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم ان سے بغض و نفرت رکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ ہیں یا بت پرست ہیں یا غالی اہل بدعت ہیں، ان کا بھی کچھ حصہ ہے اس بغض و نفرت میں سے، جیسا کہ خوارج ہیں، روافض ہیں، اور جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تو اس عداوت و نفرت میں ان کا بھی اپنا ایک حصہ ہے، اور اس بغض میں یہاں تک کہ سلف صالحین کا اجماع ہے اس بارے میں کہ ان سے بغض رکھا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے لوگوں کو خبردار کیا جائے اور تحذیر کی جائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ حزب اللہ میں سے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت میں سے، عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، ولا والبراء کے اعتبار سے۔ آج بہت سی ایسی دعوتیں ہیں جو ان بنیادی اور پختہ اصولوں کو منہدم کرنے، گرانے کی طرف دعوت دیتی ہیں، تو وہ دعوت دیتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا جائے۔ وہ مسلمان اور کافروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی ہم سب انسانیت کے نام پر ان کو جمع کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، چنانچہ وہ ادیان کے درمیان بھائی چارہ یا وحدت ادیان وغیرہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور آخر تک مختلف جو ان کے نعرے ہیں، جو کہ انتہائی شدید افسوس کی بات ہے، اور یہ بہت ساری آیات کے خلاف ہے یہ بات جس پر وہ گامزن ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، ومن یتولهم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا، محبت کرے گا، تو وہ بلا شبہ انہی میں سے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کوئی مودت، کوئی محبت نہیں، نہ ہی ہمارے دلوں میں جو سچے مومنین ہیں ان کے دلوں میں ان کی کوئی قدر ہے، ان کا کوئی مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا سورۃ الممتحنہ میں، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان میں جو ان کے ساتھی تھے۔ کس طور پہ؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم بری ہیں تم سے بھی اور جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گئی ہم میں اور تم میں عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ، الا قول ابراہیم علی ابی، سوائے اس بات کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو کہی تھی، اپنے باپ سے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ تو شیخ ربیع فرماتے ہیں یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے لیے دعائے بخشش کریں گے اور شفاعت کریں گے، مگر دوسری آیت میں یہ فرمایا سورۃ التوبہ میں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ،
جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر اس سے برات کا اظہار کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً بہت جو ہے نرم دل اور بردبار تھے، حلیم تھے. اور اسی آیت میں آگے فرمایا سورۃ الممتحنہ میں، یعنی اپنے باپ کو یہ بھی کہا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف انابت کی، تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، اے ہمارے رب ہمیں کافر قوم کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنانا اور ہمیں بخش دے. اے ہمارے رب بے شک تو عزیز و حکیم ہے، غالب ہے ہر چیز پر اور کمال حکمت والا ہے. تو شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس ذلت اور رسوائی میں رہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جائے گا، جیسا کہ موجودہ حالت ہے مسلمانوں کی، جو انتہائی شدید افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے ہیں، بے عینہ سودی معاملات کرتے ہیں، بیلوں کی دمیں پکڑے بیٹھے ہیں، کاشتکاری پہ ہی راضی ہو گئے ہیں اور ربوی یعنی سودیہ معاملات کرتے ہیں، عقائد اور مناہج میں مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اور اس ذلت، اس پستی سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے جو شرف اور عزت اور اکرام کا اصل مصدر ہے اس کی جانب لوٹیں، اسلام کی جانب، اور یہ کہ وہ حقیقی طور پہ حزب اللہ بنے، اللہ تعالیٰ کی جماعت، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے منہج کے اعتبار سے، ولا اور برا کے اعتبار سے، دوستی اور دشمنی کے اعتبار سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ یقیناً بلا شبہ تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے اولیاء، اس کے انبیاء اور صحابہ کرام میں اپنے لیے سچا سلف پائیں جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، اور اس بارے میں آپ سچے ہوں ان تمام اساس اور اصول میں، جن میں سے الولا والبرا بھی ہیں جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا. اور یہ ایک ایسا اصول ہے یعنی عقید منہج کا جو کہ تقریباً مٹتا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر، اس کے کوئی آثار نہیں. بہت سے مسلمانوں کو آپ پائیں گے کہ وہ یورپ میں جا کے رہتے ہیں، ان کے آگے ذلیل و خوار ہو کر اور کمتر اور پست ہو کے رہتے ہیں، ان کے ملازم اور خدمت گزار بن کے رہتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولا ان کو دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ اس قسم کے معاہدے کر کے رہتے ہیں، جو کہ انتہائی شدید افسوس کی بات ہے. اور یہ نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے کافروں کے ملک میں رہنے کا، کیونکہ بلا شبہ ان میں سے بہت سے لوگ انتہائی پستی اور ذلت میں، غایت درجے ذلت میں ان کے پاس رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی آپ رزق کی تلاش میں اس طریقے سے ذلیل ہوتے ہیں کافروں کے آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رزاق ہے جو بڑی قوتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے. تو یہ اس شخص کو آپ دیکھیں جو دنیا کی خاطر بلاد الکفر کافروں کے ملک ہجرت کر گیا
اللہ تعالیٰ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نہیں. حالانکہ ہجرت جو ہے وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے اولیاء اور دوستوں کی نصرت کے لیے. لیکن جو ہجرت ہو دیار کفر کی طرف، کافروں کی طرف، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اور دنیا کی مال و متاع کے لیے، تو یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو داود وغیرہ کی روایت، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے. قالوا یا رسول اللہ لما، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کیوں؟ قال لا ترایا نارہما، ان کی آگ بھی ایک دوسرے کو نہیں دکھنی چاہیے، یعنی اتنے قریب رہنے ہی نہیں چاہیے ان کے پاس جا کر. چنانچہ اے نوجوانوں، اپنے اس دین کو مضبوطی سے تھامو، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو. بلا شبہ وہ رزاق ہے اور بڑی قوتوں والا ہے. بلاد الاسلام مسلمان ملکوں میں رہو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عزت اور شرف دے اور آپ کی شان بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے ممکن بنا دیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا، اور کل انشاءاللہ 28ویں مجلس جو کہ آخری درس ہے وہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.